تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ نحل آیات 106 تا 111۔ آگے کا مضمون۔ آگے ان مسلمانوں کی طرف توجہ فرمائی ہے جو اعدائے حق کے جور و ستم کا ہدف بنے ہوئے تھے۔ ان کو خطاب کر کے صبر اور استقامت کی تلقین فرمائی اور ساتھ ہی ان لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرایا ہے جو مخالفین سے مرعوب ہو کر اللہ کے دین سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ اسی سلسلے میں ان مسلمانوں کی طرف بھی ایک اشارہ ہے جنہیں اعدائے حق کے مظالم سے تنگ آ کر ہجرت کرنی پڑی۔ ان کی تحسین فرمائی گئی ہے اور ان کے لیے مغفرت اور رضوان کی بشارت ہے۔ آیات کی تلاوت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ ذالک بأنہم استحبوا الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ وأن اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم وأولئک هم الغافلون۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ ترجمہ۔ جو اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ کا کفر کرے گا بجز اس کے کہ جس پر جبر کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، لیکن جو کفر کے لیے سینہ کھول دے گا تو ان پر اللہ کا غضب اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی اور اللہ کفر اختیار کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں اور جن کے سمع و بصر پر اللہ نے مہر لگا دی، اور یہی لوگ ہیں جو آخرت سے غافل ہیں۔ لازماً یہی لوگ ہیں جو آخرت میں خائب اور خاسر رہیں گے۔ پھر تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آزمائشوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور ثابت قدمی دکھائی، تو ان باتوں کے بعد بے شک تیرا رب بڑا ہی بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ اس دن جس دن ہر جان اپنی مدافعت کرتی ہوگی اور حاضر ہوگی، اور ہر جان کو وہی پورا پورا بدلہ ملے گا جو اس نے کیا ہوگا، اور ان کے ساتھ ذرا بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ یہ ان لوگوں کو آگاہی ہے جو اس دور میں کفار کی ستم رانیوں کے ہدف تھے۔ فرمایا کہ جو لوگ اعدائے حق کے شکنجے میں ہیں ان کے لیے اس بات کی تو گنجائش ہے کہ وہ قلباً ایمان پر جمے رہتے ہوئے محض زبان سے کوئی کلمہ ایسا نکال دیں جس سے ان کی جان کے اس مصیبت سے چھوٹ جانے کی توقع ہو، لیکن اس بات کی گنجائش نہیں کہ وہ اس جبر اور ظلم کو بہانہ بنا کر اپنا سینہ کفر ہی کے لیے کھول دیں۔ جو لوگ ایسا کریں گے فرمایا ان پر اللہ کا غضب اور بہت بڑا عذاب ہے۔ ان کا ایک مرتبہ ایمان کی طرف آ جانا اس بات کی نہایت واضح دلیل ہے کہ اس چیز کی صحت و صداقت ان پر واضح ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اس بات کی تو گنجائش باقی رہتی ہے کہ آدمی اسی کے تحفظ کے پہلو سے کوئی ایسی تدبیر اختیار کر سکے جو بظاہر اس کے خلاف ہو، لیکن اس بات کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ آدمی اس سے
کلیتاً دست بردار ہو کر کفر ہی کو اوڑھنا پچھونا بنا لے۔ فرمایا کہ جو لوگ تن آسانی کی یہ راہ اختیار کریں گے ان پر خدا کا غضب اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ ذالک بأنہم استحبوا الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یہ وجہ بیان ہوئی ہے اس بات کی کہ کیوں ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے۔ فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنی دنیا کی ساری زندگی کو آخرت پر ترجیح دی اور خدا کی پکڑ سے بے پرواہ ہو کر اپنے آپ کو کفر کے حوالے کر دیا۔ اللہ ان لوگوں کے لیے تو اپنی ہدایت کی راہ کھولتا ہے جو ہر حال میں اس کی ہدایت ہی کو اپنا نصب العین بناتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو راہیاب نہیں کرتا جو مشکلات سے گھبرا کر کفر ہی کو اپنا ملجا و ماوا بنا لیتے ہیں۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک ھم الغافلون۔ فرمایا کہ ایسے لوگ جو ایمان کی روشنی ایک مرتبہ دیکھ لینے کے بعد محض اپنی دنیاوی مفادات کی خاطر اس سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں، ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دیتا ہے اور وہ ہدایت کی توفیق سے بالکل محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ نہ خود اصل حقیقت پر غور کرتے، نہ کسی دوسرے معقول آدمی کی بات سنتے اور نہ بصیرت حاصل کرنے کے لیے اپنی آنکھیں کھولتے ہیں۔ یہ ہدایت و ضلالت کے باب میں اس سنت الہی کی طرف اشارہ ہے جس کی وضاحت بقرہ کی آیت 7 کے تحت ہو چکی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یعنی اصل بے خبر یہی لوگ ہیں، اس لیے کہ ان کے دل اور ان کے کان، آنکھ سب چپاٹ ہو چکے ہیں، کسی طرف سے بھی کوئی بصیرت کی کرن ان کے اندر داخل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں رکھتی۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الخاسرون۔ لا جرم کے معنی ہیں لا بدہ اور لا محالہ۔ اصلاً تو یہ بات کی تاکید کے لیے آتا ہے، لیکن موقع مقتضی ہو تو اس کے اندر قسم کا زور بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اوپر جو کچھ بیان ہوا ہے یہ اس کا لازمی نتیجہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اپنی دنیا کی خاطر اس طرح آخرت سے بے پرواہ ہو جائیں گے، آخرت میں سب سے زیادہ محروم و نامراد ہی وہ ہوں گے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدھا لغفور رحیم۔ بزدلوں اور پست ہمتوں کا انجام بیان کرنے کے بعد اب یہ ان جانبازوں اور سرفروشوں کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے دین کی خاطر کفار کے ہاتھوں ہر قسم کے مصائب جھیلے، لیکن وہ اس سے دست بردار ہونے پر تیار نہ ہوئے۔ ہجرت سے یہاں اشارہ ہجرت حبشہ کی طرف ہے اور جہاد اور صبر سے یہاں ان کی وہ جانبازیاں مراد ہیں جو دین پر استقامت کے معاملے میں انہوں نے دکھائیں۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے ان جاں گسل مصائب کا مقابلہ کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے، خدا ان کی لغزشوں اور غلطیوں سے درگزر فرمائے گا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازے گا۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسہا وتوفی کل نفس ما عملت وہم لا یظلمون۔ یہ اس دن کی یقین دہانی ہے جس دن اللہ تعالیٰ کے حضور سب لوگوں کی پیشی ہوگی اور وہ کامل انصاف کے ساتھ سب کے معاملات کا فیصلہ فرمائے گا۔ فرمایا کہ تأتی کل نفس تجادل عن نفسہا، اس دن ہر جان پر نفسی نفسی کی حالت طاری ہوگی، نہ کوئی کسی کی وکالت کر سکے گا اور نہ کوئی کسی کا سفارشی بن کر کھڑا ہوگا۔ جس نے جو کچھ کیا ہوگا اس کا سارا کیا دھرا اس کے سامنے آ جائے گا۔ ہر ایک کے ساتھ کامل عدل کا معاملہ ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی نا انصافی نہیں کی جائے گی۔